سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ بلال عرفان سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث کسے کہتے ہیں اور اب تک کتنے غوث آ چکے ہیں، اور کیا امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی غوث اعظم ہوں گے؟ مہندی امام مہدی۔ مہندی تو ہاتھ پہ لگائی جاتی ہے، عوام مہندی بولتے ہیں، تو یہ امام مہندی نہیں ہے، امام مہدی۔ مہدی مہدی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اہل سنت، تو اہل سنت کہنے کی ضرورت نہیں، اہل سنت، اہل خانہ، اہل خانہ، تو یہ عربی انداز تکلم ہے، عربی انداز ہے، اگرچہ لفظ عربی ہے لیکن جب اردو میں بولیں گے تو اس میں ایسا لگے گا جیسے زیر کا بول رہے ہیں۔ اہل سنت، اہل بیت، اہل قرابت، اہل کراچی، اہلیان کراچی جیسے بولتے ہیں، اہل کی جمع اہلیان، تو اہل کی جمع اہلیان نہیں ہے، اہل کراچی یہی صحیح ہے، پھر تو اہلیان سنت بھی چلے گا، تو اہل سنت، اہلیان جمع نہیں ہے، یہ بس غلط العوام، عوام کی زبان پہ اہلیان محلہ۔ تو امام مہدی یقیناً غوث ہیں، مقام غوثیت یعنی غوثیت کبریٰ کے مقام پر یہ فائز ہوں گے۔ اس وقت ہمارے غوث پاک یعنی جو وہ بھی ہمارے ہیں، وہ کہنے کو کہ جیسے اس دور کے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر و مرشد، ان کا دور یعنی غوثیت کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے ولایت میں، غوثیت میں سب سے بڑے غوث، غوث اعظم۔ لیکن امام مہدی تک، امام مہدی پھر آئیں گے تو وہ امام مہدی اب یعنی غوثیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ، قطب اکبر بھی کہتے ہیں، قطب اکبر، غوث اکبر یہ ہوں گے۔ تو غوث ایک ولایت کا درجہ ہے جو کافی بلند درجہ ہے، تو کئی غوث ہوئے، ایسا نہیں کہ ایک ہی غوث۔ پھر یہ کہ جیسے کہ غوث الاغواث، غوث اعظم کا ایک لقب یہ بھی ہے، یعنی غوثوں کے بھی غوث۔ غوث کے لفظی معنی ہے فریاد رس، فریاد سننے والا۔ یہ کافی غوث ہوئے، لیکن یہ کہ جو قطب اکبر یا غوث اعظم جو یہ لقب ہے نا، یہ سب سے پہلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، انہی کا ہوا نا، امام حسن مجتبی جو صحابی نبی ہیں لگے، لیکن ان کا لقب یہ ہوا۔ انہوں نے وہ دو مسلمانوں کے بہت یعنی کہ وہ بڑے گروہ میں صلح کروائی نا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ نے یعنی کہ خلافت کا کہ آپ دستبردار ہوئے، کیونکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو رہا تھا، تو آپ مطلب آپ نے یہ حضرات جو تھے اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، ان کا اقتدار تو اب بھی قائم ہے، ہمارے دلوں پر ان کا راج ہے، لیکن ان کو جو اقتدار یا خلافت یا جو بھی تھی، یہ بھی خدمت ہی تھی، دین کی خدمت، امت کی خدمت۔ تو انہوں نے یہ محسوس فرمایا، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کہ جن کو اللہ پاک نے بہت سارا علم غیب عطا کیا، تو انہوں نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا، تو انہوں نے صلح کروائی۔ تو ان کی اس حکمت عملی سے یہ مسلمان فساد سے بچ گئے الحمدللہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سچے نہ ہوتے، درست نہ ہوتے، تو امام حسن مجتبی کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ چھوٹا بھائی جب گردن کٹوا سکتا ہے تو بڑا بھائی پیچھے کیوں ہٹے گا؟ وہاں معاملہ دوسرا تھا، یزید پلید کا معاملہ دوسرا تھا، اور یہ تو صحابی نبی، کاتب وہی ہے، ان کا تو ہم قرآن پڑھتے ہیں لکھا ہوا، ان کا حصہ ہے اس میں قرآن کریم جو وہی لکھی ہے، تو ان کو تو سوال انہیں مر کے بھی نہیں چھوڑنا ہے، جنتی صحابی ہیں الحمدللہ، صحابی رسول ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد، قابل اعتماد، ہر صحابی قابل اعتماد تھا، تو لیکن وہی لکھنا یہ ہر ایک کا کام تو نہیں تھا نا، تو ان کو وہی لکھنے میں جو کاتبین وہی تھے، ان میں سے آپ ایک تھے الحمدللہ۔ تو یہ مطلب دستبردار ہوئے تھے۔ تو غالباً میں نے پڑھا تھا کہ اس پر ان کو یہ ہاں نا قطب اکبر کی یہ بشارت یا انعام یا جو بھی ملا، اور یہ قطب اکبر سب سے پہلے اسلام میں، اس امت میں، اور اس کے بعد غوث اعظم،
امام حسن عسکری کا بھی کچھ اب میں بھول گیا ہوں، یا تو یہ 3 ہے یا 4 کچھ ایسا یاد پڑتا ہے، شاید 3 ہے قطب اکبر غوث اعظم، یا روایت مختلف. تو اس کے بعد غوث اعظم ہوئے، اور اب ان کے بعد ہوں گے حضرت امام مہدی. امام مہدی بھی مطلب انہیں خلیفہ راشد بھی ہے امام مہدی، اور بہت بڑی ہستی کے مالک ہے. ابھی آئے نہیں ہیں، جب ان کا ظہور ہوگا اس وقت شاید ہم لوگ جو اس وقت جو زندہ ہیں شاید زندہ نہ ہوں گے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں باقی ہیں نا ابھی. تو آئیں گے ضرور، امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.